ان کی بات لال مالی صاحب کی اور جو حامد رضا صاحب نے بات کی اس کو آگے بڑھاتے ہوئے کہوں گی کہ ریویو پٹیشن دائر ہوئی بھی ہے، لیکن چیف صاحب نے اپنا مائنڈ جو ہے وہ ڈسکلوز کر دیا ہوا ہے، چاہے وہ برٹش ایمبیسڈر کو لیٹر لکھ کے کیا گیا ہو یا یہاں پر عدالت میں مختلف کامنٹس کی صورت میں کیا ہو۔ تو میرا خیال ہے کہ اب ریویو پٹیشن میں چیف صاحب کو نہیں بیٹھنا چاہیے، باقی ججز کو اس معاملے کو دیکھنا چاہیے۔ دوسری بات، جس طرح کل کہا گیا کہ جی آپ نے یہ سنی اتحاد کونسل جوائن کی تو آپ نے تو خودکشی کر لی، تو جی خودکشی سے ہمیں روکا جا سکتا تھا، آپ کے پاس سو موٹو ایکشن لینے کا پورا اتھارٹی تھی۔ اس کورٹ کے پاس سب سے زیادہ پاورز ہیں۔ اگر ہماری بلے کے نشان لیے جانے والے فیصلے کی الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ایک آئینی ادارہ ہے وہ غلط انٹرپریٹیشن کر کے پوری پارٹی کی دھلائی بلے سے کر دیتا ہے، ہمارا سب کا بیڑا غرق کر دیتا ہے، مجھے رولر کوسٹر کا نشان، کسی کو جوتے کا نشان، کسی کو چمٹے کا، کسی کو بینگن کا، تو کبھی کچھ رات کے 12 بجے تک آروز ہمیں بلیک میل کرتے رہے کہ آپ پہ فراڈ کے کیسز بنائیں گے، تو کبھی کس چیز کے بنائیں گے۔ اس وقت جب انہیں پتا تھا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلط انٹرپریٹیشن کرنے کے بعد ایک سب سے بڑی جماعت کو سیاسی طور پہ ڈس انفرینچائز کر رہا ہے، ہمیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ریفیوز کر دیا کہ ہمارے سے تو وہ ہماری لسٹ ہی نہیں لے گا، تو کیوں الیکشن کمیشن کے اس سارے کارنامے پہ یہ کورٹ جس نے فیصلہ دیا تھا 100 موٹو ایکشن لینے کے بعد ان کو بلا کے نہیں بتایا کہ آپ غلط طریقے سے امپلیمنٹیشن کریں؟ یہ کس کا کام تھا؟ یہ وہ عدالت ہے جو 100 موٹو ایکشن لے سکتی ہے۔ آج 4 مہینے کے بعد جب ہم اپنی انتظار کرنے کے بعد جب ہماری پٹیشنیں لگی ہیں اور ہم ان کے سامنے ہیں تو ہمیں یہ خوشخبری بتائی جا رہی کہ آپ نے تو خودکشی کر دی ہو، پھر جس وقت وکلا کوئی جواب دینے لگے تو پھر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ سیاست مت کریں۔ سیاسی کیس ہے، سیاستدان کھڑے ہوئے ہیں، سیاستدان آ کے انصاف مانگ رہے ہیں، پورے پاکستان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، لیکن وہ سیاست پہ بات مت کریں۔ اور اگر مفروضوں پہ بات ہو تو سوائے ایک ہمارے معتبر جج صاحب کے باقی کوئی بندہ مفروضوں پہ بھی بات نہ کرے، ان کا دل کرے تو سیاست پہ بھی بات ہو سکتی ہے اور مفروضے پہ بھی بات، تو پلیز یہ دوہرے معیار نہ رکھیں۔ بہت بڑی عدالت ہے، بہت معتبر ہے، اس پہ پاکستان کی عوام دل سے یقین رکھتی ہے، اور ان کے اوپر جو لکھا ہوا ہے نا، آج سارے وہ دیکھیے گا کہ اوپر کیا لکھا ہوا ہے کہ یہ عوام الناس کو انصاف دینے والی عدالت ہے، تو اس لیے عوام الناس کے دل پہ چھریاں نہیں چلنی چاہیے، ان کو انصاف ملنا چاہیے۔ ہم بھی عام عوام کے نمائندے ہیں، عام عوام کی آواز لے کر یہاں پر آئے ہیں، اور جو ووٹ کی ریپرزنٹیشن ہے، پروپورشن آف ریپرزنٹیشن، یہی جمہوریت کی اسپرٹ ہے۔ اگر یہ ختم ہوگی تو جمہوریت تو افیکٹولی ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کی سیٹیں 2 آئی ہوں اور ریزرو سیٹیں آپ کو 6 مل جائیں، ایسی جمہوریت کو دنیا میں پتہ نہیں پھر کیا کہتے ہیں، ہم تو اس کو ڈکٹیٹرشپ مانتے ہیں۔ سو مہربانی کریں، یہ ریزرو سیٹس کوئی نہ پتاشے ہیں، نہ ریوڑیاں تھی، نہ خیرات تھی، اور نہ کوئی مٹھائی کا ڈبہ تھا جو خوشی خوشی الیکشن کمیشن نے اسی طرح ہی دے دیا، انہی لوگوں کو دے دیا جن کو بایو میٹرک کرنے کے لیے اسلام آباد یا لاہور کے ایئرپورٹ پر باقی ادارے بھی پہنچ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ انہیں ریلیف ضرور دے دیں، ان کو نااہلی سے اہلیت پہ بھی لے آئیں، ایک دن میں ان کے کیس ڈیسائیڈ کر دیا کریں۔ 28 مئی کو اگر وہ کہے میں نے صدر اپنی پارٹی کا واپس بننا تو بنا دیا کریں، بغیر وجہ کے نوٹیفیکیشن نکال دیں۔ ہمارے تو 4 مہینے انٹرا پارٹی الیکشن کے ہی نہیں نوٹیفیکیشن آتے ہیں، اس میں سے ابھی اور بڑے بڑے کیڑے مائکروسکوپ لگا کے ڈھونڈ کے نکالے جائیں گے۔ تو یہ سب کچھ آپ ہمارے ساتھ کریں، ساری جمہوریت کی روح بھی ہمارے پی ٹی آئی میں ہی ڈالیں، لیکن خدارہ تھوڑا سا انصاف بھی ہمارے ساتھ کریں، چاہے وہ الیکشن کمیشن ہو تو چاہے یہ اعلیٰ عدلیہ ہو، کیونکہ ہم عوام کی آواز ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں، عوام کی ریپرزنٹیشن کے لیے یہ لاکھوں ووٹ لے کر آ کے یہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ اگر سنی اتحاد کونسل میں پی ٹی آئی اس وقت ایک طرح سے مرج کر گئی ہے، یہ ساری کھلی بات ہے، کوئی مذاق تھوڑی کسی کو نہیں پتا ہو، اور کیوں کی ہے؟ ڈنڈے کے زور پہ ہوئی ہے، کیونکہ ہمیں عین الیکشن سے پہلے ڈس انفرینچائز کرنے کی سازش کی گئی۔ یہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی گئی اور ہمیں الیکشن لڑنے سے روکا گیا ہے۔ یہ کون سی بات ہے جو کسی کو ڈھکی چھپی ہے؟ اور کسی نے کیا آپ لوگوں نے نہیں دیکھا کہ کیا سلوک کیا گیا، کس طرح کی ہم نے پولیس گردی جو ہے وہ اور آروز جو لگائے گئے تھے؟ کل ہمیں سنائی گئی کہ جی عمران خان اور ان کی پارٹی نے تو الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے کوئی الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش نہیں کی، ہم وہ واحد جماعت تھی جو الیکشن مانگ رہے تھے پچھلے 1.5 سال سے۔ ہم تو سڑکوں پہ مارے ہی الیکشن کے پیچھے کھا رہے ہیں، ہمارے پہ یہ الزام لگا رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن ڈیلے کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے الیکشن میں دھاندلی کو روکنے کی کوشش کی تھی،
ہم نے آرو جو یہ سرکاری مشینری آرو کے طور پہ ہمارے اوپر مسلط کی جس کو پھر آپ نے دیکھا کہ الیکشن میں کیسے سہولت کاری کی، اس کو روکنے کی کوشش کی تھی. ہم نے آئینی اور جمہوری طریقے سے فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے. ہم نے خالی الیکشن ڈیمانڈ نہیں کیے تھے، ہم نے فری اینڈ فیئر الیکشن ڈیمانڈ کیے تھے. اتنا کریڈٹ کر لیا گیا کہ جی ہم نے تو ڈیٹ دلوا دی، میں ہم 100 دفعہ کریڈٹ دیتے ہیں، لیکن جو الیکشن ہوا ہے ذرا اس پہ بھی نظر ہو. اطہر من اللہ صاحب نے جو رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا اس کو بھی دیکھیے کہ کس قسم کا الیکشن کرایا گیا، کس قسم کی فسائیت کی گئی ہے. اور یہی بات جب سوال کیا گیا تھا کہ آپ سب سے بڑی پارٹی کا بلہ لے چھین کے گیند بھی لے کے ان کو اسٹیڈیم میں دوڑا دیا کہ جاؤ باقیوں سے جو ہے وہ چمٹے بھی کھاؤ اور جوتے بھی کھاؤ. لیکن شکریہ اس عوام کا اور اس اللہ کی ذات کا کہ جو مرضی انہوں نے ہمارے ساتھ سازشیں کی، عوام نے بتا دی ہے کہ ہم سب سے بڑی پاکستان کی ایک ہی پارٹی ہے، پاکستان تحریک انصاف، وہ جس پہ ہاتھ رکھیں گے ہم اس کو ووٹ دیں گے. سو اب ساری کنفیوژن وہاں سے ہے. اب اس قبلے کو درست کریں. یہ الیکشن جس طرح کا ہوا ہے وہ ہمیں وہ راولپنڈی کے کمشنر صاحب نے بھی بتا دی ہے اور بھی بہت ساری گواہیاں آئی ہیں، اور زبیر صاحب نے بھی بتا دی ہے جو نہ میرے ترجمان تھے نہ حامد رضا صاحب کے ترجمان تھے. وہ میاں محمد نواز شریف کبوتر والی سرکار کے ترجمان تھے یا ان کی بیٹی کے ترجمان تھے. سو مہربانی کریں، پاکستانی عوام جو ہے وہ طوطے اڑانے نہیں بیٹھی ہے. آپ کو ہی کبوتر اڑاتا دیکھنا چاہتی ہے اور آپ کے ہی طوطے اڑائے انہوں نے ووٹ کے ذریعے. اس کی ووٹ کی سینکٹٹی کو جو ہے وہ قائم رکھنا ان عدالتوں کی ذمہ داری ہے اور ان آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے. بہت بہت شکریہ. ہمیں ایک آخری بات اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ابھی کل یہ کہا ہے کہ آپ JUIF جوائن کر لیتے، کہیں یہ نہیں کہہ دیا گیا کہ آپ BJP اور کانگریس جوائن کر لیتے. تھینک یو. سر میرا کردار چلا ہوں، امید ہے کہ قاضی صاحب مجھے موقع دیں گے اور وہاں پر بنے گا اور مجھے بولنے کا موقع دیں گے. پاکستان کی عوام دیکھے کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا.